الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. صلوات. عزیزان محترم، اس مقدس محترم بابرکت روحانی اور نورانی مجلس اعضاء کے لیے میں نے آپ سامعین کرام کی خدمت میں سورہ مبارکہ انعام کی 3 طویل آیات کو سرنامہ سخن قرار دیا. سورہ انعام قرآن مجید کا 6واں سورہ ہے اور جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کا نشان ہے 125، 126، 127. خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا فمن یرد اللہ ان یہدیہ، اللہ جب کسی انسان کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام تو اس کے سینہ کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ومن یرد ان یضلہ، اور اللہ جب کسی انسان کو گمراہی میں چھوڑنا چاہتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا تو اس کے سینے کو اتنا تنگ و تاریک بنا دیتا ہے کہ کانما یصعد فی السماء، وہ گمراہی میں چھوٹنے والا انسان ایسا محسوس کرتا ہے جیسے ہواؤں میں پرواز کر رہا ہو. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور دیکھو یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے. سرنامہ کلام کی آیت ہے، طویل آیت ہے، میں توڑ کر اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اور اللہ اسی طریقے سے نجاستوں کو ان لوگوں کے لیے قرار دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، دیکھو یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ، اور ہم نے اپنی نشانیاں، ہم نے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر دی. کن کے لیے؟ ان کے لیے جو صاحبان فکر ہیں، جو غور کرتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، جو تفکر کرتے ہیں. احمقوں کو یہ نہیں کھولنی آیتیں. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کن سے؟ ان لوگوں سے جو ہماری نشانیوں پر، ہماری آیات پر غور کرتے ہیں. کیا وعدہ کرتے ہیں؟ کہ ہم قیامت کے روز انہیں سلامتی کا گھر عطا کریں گے. احمقوں کو عطا نہیں کریں گے. کن کو عطا کریں گے؟ جو ہماری نشانیوں پر غور کرتے ہیں. اللہ پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ہدایت کے اعتبار سے، ہدایت کے حوالے سے سورہ انعام میں کہہ رہا ہے فمن یرد اللہ ان یہدیہ، اللہ جب کسی انسان کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے. اور سورہ دہر میں کہنے لگا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اپنے راستے کی ہدایت کر دی، چاہے اسے قبول کر کے مسلمان بن جاؤ یا اس کا انکار کر کے کفر اختیار کر لو. انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کو آزاد چھوڑا ہے، یعنی چاہے ہدایت کو قبول کر کے مسلمان بن جاؤ یا اس کا انکار کر کے
کفر اختیار کر لو. یہ تھی انسانوں کی ہدایت. لیکن جانوروں کی ہدایت کی جب بات کی نا تو سورہ نحل میں کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. مشکل باتیں ہیں, مشکل بات باب مشکل کشا کے ماننے والوں سے نہ کروں تو کیا ابو جہل کے ماننے والوں سے کروں؟ اور ہمارا طریقہ یہی رہا ہے کہ اگر محمد و آل محمد کو سمجھنا تو قرآن کی آیتوں سے سمجھنا, کسی جھوٹے کی جھوٹی روایتوں سے نہ سمجھنا. بزرگوں سے میں دعائیں لے رہا ہوں, مخاطب میں اپنے نوجوان بھائیوں سے ہوں. انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کو آزاد چھوڑا کہ چاہے اس کو قبول کرو یا اس کا انکار کرو, لیکن جب جانوروں کی ہدایت کی نا تو جانوروں کو آزاد نہیں چھوڑا. کہنے لگا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اللہ نے شہد کی مکھی کے اوپر وحی کی. کیا وحی کی کہ اونچے اونچے مقامات پر, اونچے اونچے پہاڑوں پر اپنے اپنے چھتے بناؤ. شہد کی مکھی پر وحی ہوئی, اونچے درخت, اونچے مقامات, اونچی جگہوں پر اپنے چھتے بناؤ. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا. اور یہ جو پھل پھول بیل بوٹے پائے جاتے ہیں ان سے ارق لے. مکھی کے اوپر ہدایت ہوئی ہے کیا کہ جو پھل پھول بیل بوٹے پائے جاتے ہیں, بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس کو ایک جگہ چھوڑ دیجیے یار, چھیڑیے گا نہیں اس کو. بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ثم كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا. یہ جو پھل پھول بیل بوٹے پائے جاتے ہیں ان سے ارق لے. کس کے اوپر وحی ہوئی؟ مکھی پر. کیا وحی ہوئی کہ جو پھل پھول بیل بوٹے پائے جاتے ہیں ان سے ارق لے. مکھی کی ہدایت ہوئی. کیا مکھی انکار کر سکتی ہے؟ جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. بھائی انسان کی ہدایت ہوئی لیکن انسان کو آزاد چھوڑا کہ چاہے اسلام کو قبول کرے یا اس کا انکار کر دے. لیکن جانور پر جب ہدایت کی تو کیا جانور انکار کر سکتا ہے کہ پروردگار میں تو جو ہے وہ نہیں لوں گا, ارق نہیں لوں گا؟ تو جانور کی ہوئی فطری ہدایت, جبری ہدایت کہ اب جو کہہ دیا اس پر عمل کرنا ہے. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. یہ جو پھل پھول بیل بوٹے پائے جاتے ہیں ان سے ارق لے, اور لینے کے بعد يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ. اب جو مکھی کے بدن سے جو مشروب نکل رہا ہے شہد, شراب مختلف, اس کے رنگ بڑے ہی مختلف ہیں. الوانہ فیہ شفاء للناس, اس میں ہم نے شفا رکھ دی انسانوں کے لیے. یعنی پھل پھول بیل بوٹے جو پائے جاتے ہیں ان سے ارق لے. اچھے پھل ہوں ان سے بھی لے, زہریلے پھل ہوں ان سے بھی لے. بھائی اچھے پھل ہوں ان سے بھی ارق لے, زہریلے پھل ہوں ان سے بھی ارق لے. لیکن اب جو مکھی کے بدن سے جو مشروب نکل رہا ہے فیہ شفاء للناس, وہ شفا بن رہا ہے انسانوں کے لیے, زہر کیوں نہیں بن رہا؟ ایسا کون سا کارخانہ لگا ہوا ہے مکھی کے بدن میں جو شفا بنا رہا ہے اور زہر نہیں بنا رہا؟ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. ہم نے اس چھوٹی سی آیت میں نشانی رکھی ان لوگوں کے لیے جو فکر سے کام لیتے ہیں. ہم نے اس چھوٹی سی آیت میں نشانی رکھ دی ان لوگوں کے لیے جو فکر سے کام لیتے ہیں. تو اللہ انسانوں کو ہدایت کے لیے آزاد چھوڑا, چاہے اسلام کو قبول کرو یا اس کا انکار کر کے کفر اختیار کر لو. جانوروں کو آزاد نہیں چھوڑا, انسانوں کے اوپر ہوئی نبوی ہدایت, اختیار دیا, آزاد چھوڑ دیا. اور جانوروں کی ہوئی جبری ہدایت, جانوروں کی ہوئی جبری ہدایت یعنی تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ اس کام کو انجام دینا ہے تو دینا ہے. پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے, ہدایت کے سلسلے میں انبیاء کرام کو بھیجا, کتابیں بھیجی. 1,24,000 انبیاء کرام آ گئے, کتابیں آئیں, صحیفے آئے. ہدایت کے لیے انسانوں کی نبیوں کو بھیجا, کتابوں کو بھیجا. ہدایت اور نبوت نام ہے, بہت توجہ رکھیے گا, باریک بار اپنے نوجوان بھائیوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہدایت اور نبوت نام ہے عقل کے بھڑکے ہوئے اور بتکے ہوئے وحشی گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دینے کا. ہدایت نام ہے عقل کے بھڑکے ہوئے اور بتکے ہوئے وحشی گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دینے کا. اچھا, اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے, اچھا ذرا نوجوان بھائیوں کی خدمت میں عرض کروں, اللہ نے
آپ نے کیا کسی تاریخ میں پڑھا کہ اللہ نے پتھروں کی ہدایت کے لیے کبھی کسی نبی کو بھیجا ہو؟ میرا سوال ہے نوجوان بھائیوں سے، اللہ نے پتھروں کی ہدایت کے لیے کسی نبی کو بھیجا ہو؟ کیا پتھروں پر کبھی کوئی نبی آیا؟ کسی تاریخ میں مل جائے؟ اچھا اللہ نے درختوں کی ہدایت کے لیے کبھی کسی نبی کو بھیجا؟ بھائی کسی تاریخ میں مل جائے کہ درختوں کی ہدایت کے لیے نبی آیا ہو؟ نہیں۔ اچھا تو یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیج دیا۔ بھائی انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیج دیا، آخر بات کیا ہے؟ کہ نبی پتھروں کے اوپر نبی نہیں آیا، درختوں کے اوپر نبی نہیں آیا۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کبھی کسی درخت نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں درخت جیسا۔ بہت بھائی درختوں کی ہدایت کے لیے نبی نہیں بھیجا، کیوں نہیں بھیجا؟ پتھروں کی ہدایت کے لیے کسی نبی کو نہیں بھیجا، لیکن انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیج دیا۔ آخر انسانوں سے غلطی کیا ہوئی تھی؟ بھائی آخر انسانوں سے غلطی کیا ہوئی تھی؟ بھائی کسی پتھر نے آگے بڑھ کر یہ نہیں کہا کہ میں فلاں پتھر جیسا، کسی درخت نے آگے بڑھ کر یہ نہیں کہا کہ میں فلاں درخت جیسا، لیکن انسان اپنی حدیں توڑتا ہوا آگے بڑھا اور یہ کہتا ہوا ملا کہ میں نبی جیسا، نبی مجھ جیسا۔ درختوں کے اوپر نبی نہیں آئے، پتھروں کے اوپر نبی نہیں آئے، انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت انسان اپنی حدیں توڑتے ہوئے آگے بڑھے اور یہ کہتے ہوئے ملے کہ میں نبی جیسا اور نبی مجھ جیسا۔ فرعون چاہتا ہے کہ اسے خدا مان لیا جائے، مسلمہ کذاب چاہتا ہے اسے نبی مان لیا جائے، اور 2 رکعت کا پیش امام چاہتا ہے کہ اسے امام مان لیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو کان تھک گئے سنتے سنتے، اور تاریخوں میں گڑھا گیا کہ نبی ہم جیسے اور ہم نبی جیسے، نبی ہم جیسے اور ہم نبی جیسے۔ تاریخ ایک مشہور واقعہ ہے، پرانا واقعہ ہے، خطبہ کا، ذاکرین کا پڑھا ہوا واقعہ۔ میں یہ کہتا ہوں اور یہ میں کہتا رہوں گا کہ واقعہ اگر پرانا ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج بھی پرانا ہے، جب نکلتا ہے کہ نیا دن لے کر نکلتا ہے۔ نبی ہم جیسا اور ہم نبی جیسے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بچوں نے اپنے اسکول کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، ایک وہ عورت تھی بوڑھی کافرہ جو نبی کے اوپر نعوذ باللہ کوڑا پھینکتی تھی، نبی کو اپنے جیسا سمجھتی تھی۔ جو میں نے کہہ دیا اس پر غور کیجیے گا، نبی کو اپنے جیسا سمجھتی تھی، نبی کے اوپر کوڑا۔ نبی ایک دن نبی ایک راستے سے نکلے، جب نبی پیغمبر اکرم کائنات کا سب سے بڑا نبی اس راستے سے گزر رہے تھے تو اس عورت نے اوپر سے نبی کے اوپر کوڑا پھینک دیا، نبی کو اپنے جیسا سمجھتی ہے۔ دوسرے دن نبی پھر اسی راستے سے گزرے، اس عورت نے پھر نبی کے اوپر کوڑا پھینک دیا۔ تیسرے دن نبی پھر اس راستے سے گزرے، اس عورت نے پھر نبی کے اوپر کوڑا پھینک دیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں اور پوچھوں یا رسول اللہ، آپ روز اسی راستے سے گزر رہے ہیں اور یہ عورت روز آپ کے اوپر کوڑا پھینک رہی ہے، تو آپ راستہ تبدیل کر لیجیے۔ بات راستے کے اوپر ہو رہی ہے، نبی کی سنت میں بتا رہا ہوں کہ یا رسول اللہ، میں ہاتھوں کو جوڑ پوچھوں یا نبی اللہ، یہ عورت روز آپ کے اوپر کوڑا پھینک رہی ہے، آپ راستہ تبدیل کر لیجئے۔ عجب نہیں ہے کہ جواب آئے کہ جو قوموں کا مزاج بدلنے آیا ہو وہ راستہ تبدیل نہیں کیا کرتا۔ چوتھے دن کائنات کا نبی پھر اسی راستے سے گزرا، مگر چوتھے دن اس عورت نے کوڑا نہیں پھینکا۔ دریافت کیا نبی نے کہ وہ عورت، سب کا سنا ہوا پڑھا ہوا واقعہ، وہ عورت کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ عورت بیمار ہے۔ کہا میں اس کی تیمارداری کو جاؤں گا، کائنات کا سب سے بڑا نبی، وہ عورت بیمار ہے، دشمن نبی کے اوپر کوڑا پھینک رہی ہے۔ کہنے لگے کہ میں اس کی تیمارداری کو جاؤں گا۔ آئے اس کے گھر پہ، جیسے ہی اس عورت نے نبی کو دیکھا نا، اس عورت نے نبی کو دیکھا، بہت توجہ رکھیے گا، باریک بات عرض کرنے جا رہا ہوں، نبی کو اپنے جیسا سمجھتی ہے نا، نبی کو استدلال ذہن میں، نبی کو اپنے جیسا سمجھ رہی ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے نبی کو دیکھا نا، محمد مصطفیٰ کو، کہنے لگی عبداللہ آمنہ کے بیٹے محمد، عبداللہ کے بیٹے محمد، تو مجھ سے بدلہ لینے آیا ہے۔ نبی کو اپنے جیسا سمجھ رہی تھی، نبی کو، اب بہت توجہ رکھیے گا، باریک بات، نبی کو اپنے جیسا سمجھ رہی ہے۔ کیا کہنے لگی؟ عبداللہ کے بیٹے تو مجھ سے بدلہ لینے آیا ہے۔
رسالت مسکرائی، فرمانے لگے بدلا کیسا، میں تو تیری تیمارداری کو آیا ہوں. بس یہ سننا تھا. کہنے لگی کہ جانے نہیں دوں گی، اپنا کلمہ بتلاؤ. کلمہ بتلایا، مسلمان ہو گئی، ختم ہو گیا واقعہ. کہنے لگی جانے نہیں دوں گی، اپنا کلمہ بتلاؤ. کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی. جب تک نبی کو اپنے جیسا سمجھتی رہی کافرہ رہی. بھائی جب تک نبی کو اپنے جیسا سمجھتی رہی کافر رہی، لیکن جب سمجھ گئی کہ یہ مجھ جیسا نہیں ہے مسلمان ہو گئی. اب جو کوئی بھی جب تک نبی کو اپنے جیسا سمجھتا رہے گا قیامت تک کفر سے پیچھا نہیں چھوٹے گا. اور ہے بھائی تم اور ہو، تمہاری خلقت اور ہے، نبی اور ہے، نبی کی خلقت اور ہے. یہ میں نے کیوں کہا کہ نبی اور ہے، نبی کی خلقت اور ہے؟ اس لیے کہا کہ پروردگار عالم نے سورہ رحمان میں کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اللہ نے اپنے چہیتے نبی محمد کو پیدا بعد میں کیا اور علم قرآن پہلے ہی دے دیا. تم اور ہو، تمہاری خلقت اور ہے، نبی اور ہے، نبی کی خلقت اور ہے. اللہ نے اپنے چہیتے نبی محمد کو پیدا بعد میں کیا اور علم قرآن علم القرآن، علم قرآن پہلے ہی دے دیا. اور ہمارے لیے کیا کہا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ تم ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے تھے. لا تعلمون شیئا، ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے تھے. وجعل لکم السمع، تمہیں سننے کے لیے دو کان دیے، والابصار، دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی، والافئدۃ، اور غور کرنے کے لیے دل دیا. کیوں دیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. کس کا؟ خالق ارض و سما کا. تو دنیا میں آنے والا ہر انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو انجینئر بن کر نہیں آتا، ڈاکٹر بن کر نہیں آتا، علامہ بن کر نہیں آتا. لا تعلمون شیئا، جب اس دنیا میں آتا ہے تو جاہل آتا ہے. بھائی قرآن کی آیت ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ تم ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے تھے. اس دنیا میں آئے تو جاہل آئے، ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے تھے. وجعل لکم السمع، سننے کے لیے دو کان دیے، والابصار، دیکھنے کے لیے دو آنکھیں تھی، والافئدہ، غور کرنے کے لیے ایک دل دیا. اللہ نے بتلا دیا کہ اگر اپنی جہالت کو مٹانا چاہتے ہو تو یہ 5 کے ذریعے اپنی جہالت کو مٹاؤ. تو دنیا میں آنے والا ہر انسان جب اس دنیا میں آیا تو انجینئر بن کر نہیں آیا، ڈاکٹر بن کر نہیں آیا، جاہل آیا. اور جب مر گئے واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. ہم نے تمہیں خلق کیا. بلند ترین صلوات پڑھی محمد والے محمد پر. ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. اور ہم تم میں سے کچھ کو عمر کے اس بدترین حصے کی طرف پلٹا دیتے ہیں جسے جہالت کہتے ہیں. عمر کے اس بدترین حصے کی طرف پلٹا دیتے ہیں جسے جہالت کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم انجینئر بننے کے بعد، ڈاکٹر بننے کے بعد، سائنسدان بننے کے بعد جب ہماری بارگاہ میں آؤ تو ویسے آؤ جیسے اس دنیا میں آئے تھے. تو جب پیدا ہوئے تو جہالت، آغاز میں جہالت اور انجام میں عمر کے بدترین حصے کی طرف پلٹا دیا جسے جہالت کہتے ہیں. انجام میں جہالت. تو اللہ نے فیصلہ کر دیا جیسا آغاز ہوگا ویسا انجام ہوگا. اگر آغاز میں جہالت ہے تو انجام میں بھی جہالت ہے. اگر آغاز میں علم ہوگا تو انجام میں بھی علم ہوگا. بھائی جیسا آغاز ہوگا ویسا انجام ہوگا. اگر آغاز میں جہالت ہے تو انجام بھی جہالت، اور اگر آغاز میں علم ہے تو انجام میں بھی علم ہوگا. ہم قرآن لے کر نہیں آئے ہیں، نہ ہم قرآن لے کر جائیں گے. ہم اس دنیا میں آئے تو جاہل آئے اور جائیں گے تو جاہل جائیں گے. میں نے یہ کیوں کہا کہ ہم قرآن لے کر نہیں آئے ہیں؟ اس لیے کہا کہ اگر ہم قرآن لے کر آئے ہوتے تو مرنے کے بعد ہمیں قرآن پڑھ کر نہیں بخشا جا رہا ہوتا. بھائی ہم اس دنیا میں آئے تو جاہل آئے. اگر قرآن لے کر آئے ہوتے تو مرنے کے بعد قرآن پڑھ کر ہمیں نہیں بخشا جا رہا ہوتا. تو اس دنیا میں آئے تو جاہل آئے اور جب گئے تو جاہل. تو اللہ نے فیصلہ کر دیا جیسا آغاز ہوگا ویسا انجام ہوگا. اگر آغاز میں جہالت ہے تو انجام میں بھی جہالت ہوگی.
اگر آغاز میں علم ہے تو انجام میں بھی علم ہوگا. ہم قرآن لے کر نہیں آئے، نہ ہم قرآن لے کر جائیں گے. بس ایک خاندان کے دو میں نے علی نے آغوش محمد میں آ کر قرآن پڑھ کر بتلایا کہ ہم قرآن لے کر آئے ہیں، اور حسین نے نیزے پر تلاوت کر کر بتلایا کہ ہم قرآن لے کر جائیں گے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جیسا آغاز ہوگا ویسا انجام ہوگا. اگر آغاز میں جہالت ہے تو انجام میں بھی جہالت ہوگی. اگر آغاز میں علم ہے تو انجام میں بھی علم ہوگا. جیسا آغاز ہوگا ویسا انجام ہوگا. ابتدا جہالت، انتہا جہالت. ابتدا جہالت، انتہا جہالت. بہت توجہ رکھیے، کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جیسا آغاز ہوگا ویسا ہی انجام ہوگا. اگر آغاز میں جہالت ہے تو انجام میں بھی جہالت ہوگی. اگر آغاز میں نجاست ہے تو انجام میں بھی نجاست ہوگی. بھائی جیسا آغاز ہوگا ویسا انجام ہوگا. اگر آغاز میں جہالت ہے انجام میں بھی جہالت ہوگی. اگر آغاز میں نجاست ہے انجام میں بھی نجاست ہوگی. میں نے یہ کیوں کہا جیسا آغاز ہوگا ویسا انجام ہوگا؟ اگر آغاز میں نجاست ہے تو انجام میں بھی نجاست ہوگی. یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ میں نے اس لیے کہا کہ تمہارا آغاز جہالت، تمہارا انجام جہالت. تمہارا آغاز نجاست، تمہارا انجام نجاست. یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ میں نے اس لیے کہا کہ جب پیدا ہوئے تو اتنے نجس کہ غسل ولادت دیا گیا. بھائی جب پیدا ہوئے تو اتنے نجس کہ غسل ولادت دیا گیا، اور جب مر گئے تو اتنے نجس کہ اگر کوئی ہاتھ لگا لے. بھائی پیدا ہوئے تو اتنے نجس کہ غسل ولادت دیا گیا، اور جب مر گئے تو اتنے نجس کہ اگر کوئی ہاتھ لگا لے تو غسل مس میت واجب ہو جائے. تو تمہارا آغاز نجاست، تمہارا انجام نجاست. تو اب تمہیں کس نے حق دیا کہ تم اپنا مقابلہ اس سے کرو جو آیا تو کعبے میں، گیا تو مسجد سے؟ بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والی محمد پر. تمہیں کس نے حق دیا کہ تم اپنا مقابلہ اس سے کرو جو آیا تو کعبے میں اور گیا تو مسجد سے؟ اتنا بلند ہے یہ نام، اتنا بلند ہے علی. بہت توجہ رکھیے گا. اتنا بلند ہے علی کہ علی کا چاہنے والا مصلحتوں سے کام نہیں لیتا. کیوں؟ کیونکہ جو آیا تو کعبے میں، گیا تو مسجد سے. اتنا بلند ہے علی کہ علی کا چاہنے والا مصلحتوں سے کام نہیں لیتا. جہاں لعنت کرنی ہوتی ہے وہ لعنت کر کے آتا ہے. کیوں علی کا چاہنے والا مصلحتوں سے کام نہیں لیتا؟ اس لیے اب یہ استدلال اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا. ایک روایت اتنی آیتیں ہوں گی، ایک روایت اپنے نوجوان بھائیوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بزرگوں سے دعائیں لے رہا ہوں. علی کا چاہنے والا مصلحتوں سے کام نہیں لیتا، علی کی محبت دل میں سجا کر رکھتا ہے. دارمیہ عرب کی بہت مشہور خاتون گزری ہیں، عرب کی بڑی مشہور خاتون گزری ہیں. یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنے 4 جوان بیٹے علی کے اوپر قربان کر دیے. علی کا چاہنے والا 4 جوان بیٹے علی کے اوپر قربان کر دیے، اور جنگوں میں علی کی طرف سے رجس پڑھا کرتی تھی. علی کا چاہنے والا، ٹھیک ہے نا. امیر شام کی بڑی خواہش تھی کہ اس کی ملاقات دارمیہ سے ہو جائے. امیر شام کو بڑا اشتیاق تھا کہ اس کی ملاقات جو ہے وہ دارمیہ سے ہو جائے. اپنا قاصد بھیجا دارمیہ کے پاس ملاقات کے لیے. قاصد آیا دارمیہ کے پاس، کہنے لگا دارمیہ میرے امیر کی بڑی خواہش ہے کہ وہ تجھ سے ملاقات کرے. علی کی چاہنے والی، علی کا چاہنے والا ہے. کہنے لگی تیرے امیر کی خواہش ہے مجھ سے ملنے کی، مجھے تو نہیں ہے، مجھے تو نہیں ہے. زمانہ آگے بڑھا اور وہ منزل آئی، میں نے درمیان سے واقعہ چھوڑ دیا. وہ منزل آئی کہ جب امیر شام حاکم وقت وہ حج پر گیا اور اسے اطلاع ملی کہ دارمیہ وہ بھی حج پر
موجود ہیں. امیر شام کو جب اطلاع ملی کہ دارمیاں بھی حج پر آئی ہیں تو اس نے پھر قاصد بھیجا, پیغام لے کر آیا. علی کی جانے والی ہے نا, مصلحتوں سے کام نہیں لیتا علی کا آنے والا, ٹھیک ہے. قاصد بھیجا, آیا قاصد, کہا دارمیاں بہت توجہ رکھیے گا, رزلٹ دوں گا کچھ. دارمیاں میرے امیر کو تم سے ملنے کی بڑا اشتیاق ہے, امیر تم سے ملنا چاہتا ہے. کہا تمہارا امیر چاہتا ہے مجھ سے ملنا, میں تو نہیں چاہتی. اور اب وہ منزل آئی کہ حج کے دوران دونوں کی مت بھیڑ ہو گئی. ادھر امیر شام ہے, ادھر دارمیہ ہے علی کا چاہنے والا. ادھر امیر شام ہے, ادھر دارمیہ ہے, دونوں کی مت بھیڑ ہو گئی. کہا دارمیہ, امیر شام اب ڈائریکٹ دارمیہ سے کہہ رہا ہے, دارمیہ مجھے تم سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا. کہا امیر تمہیں تھا, مجھے تو نہیں تھا. مصلحتوں سے کام نہیں, امیر تمہیں تھا, مجھے تو نہیں تھا. کہا دارمیہ چھوڑو ان باتوں کو, یہ بتلاؤ کہ تم نے علی کو کیسا پایا. کہا دارمیہ چھوڑو ان باتوں کو, یہ بتلاؤ کہ تم نے علی کو کیسا پایا. کہا امیر بس اگر بہت توجہ رکھیے گا, امیر بس اتنا سن لے کہ اگر میں علی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دوں تو پورا موسم حج ختم ہو جائے گا, لیکن علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. پورا موسم حج ختم ہو جائے گا لیکن علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. امیر بس اتنا جان لے کہ علی جیسے تخت خلافت میں آنے سے پہلے تھے ویسا ہی خلافت سے جانے کے بعد تھے. اس سے بڑا جوتا شام کی بادشاہت پر ہو نہیں سکتا تھا. امیر علی جیسے خلافت پہ آنے سے پہلے تھے ویسے ہی خلافت سے جانے کے بعد تھے. کہا دانیہ چھوڑو ان باتوں کو, یہ بتلاؤ اگر میں کوئی تحفہ دوں تو قبول کرو گی. امیر شام میں کیا کہہ رہا ہے, دانیہ چھوڑو ان باتوں کو, اگر میں کوئی تحفہ دوں تو قبول کرو گی. کہا امیر علی کا چاہنے والا, استدلال ذہن میں رہے, مصلحتوں سے کام نہیں لیتا. کہنے لگی امیر قبول کروں گی, بالکل قبول کروں گی تحفہ, لیکن تم رہیں گے, علی رہیں گے. تم رہو گے, علی رہیں گے. امیر شام نے حکم دیا 100 سرخ بالوں والی اونٹنیاں دارمیہ کو تحفے میں دے دی گئی. عرب کی مشہور اونٹنیاں, سرخ بالوں والی اونٹنیاں, وہ دارمیہ کو تحفے میں دے دی گئیں. جب دے دی نا تحفہ دے دیا, بہت توجہ رکھیے گا, جب تحفہ دے دیا امیر شام نے تو اس کے بعد کا جملہ ہے, کہنے لگا دارمیہ, بہت توجہ رکھیے گا, دارمیہ اگر علی ہوتے تو اتنا دیتے. بھائی دارمیہ اگر علی ہوتے تو اتنا دیتے. کہنے لگی امیر اگر علی ہوتے تو خدا کی قسم 1 درہم بھی نہ دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ علی بیت المال کو غریبوں کے لیے رکھتے تھے, لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں رکھتے تھے. علی بیت المال کو غریبوں کے لیے رکھتے تھے, لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں رکھتے تھے. تو اس وقت ختم ہو گیا واقعہ. علی کا چاہنے والا مصلحتوں سے کام نہیں لیتا, علی کی محبت دل میں سجائے رکھتا ہے. اس واقعے سے 2 رزلٹ نکلے. پہلا رزلٹ کیا نکلا, پہلا نتیجہ نکلا, دنیا کا ہر انسان بک سکتا ہے, علی کا چاہنے والا بک نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اور یہ جو لوگوں کو خریدنے کا جو رواج ہے نا, یہ ابھی کا کوئی نیا رواج نہیں ہے, یہ 1400 سال پہلے سے رائج ہے. تو علی کا چاہنے والا مصلحتوں سے کام نہیں لیتا, علی کی محبت کو دل میں سجا کر رکھتا ہے. پہلی روایت ہو گئی. دوسری روایت, اتنی آیتیں پڑھ دی, میرا جی چاہ رہا ہے کہ اپنے نوجوان بھائیوں کی خدمت میں ذرا سا جو ہے وہ اپنے مولا کے فضائل بیان کروں. دوسری روایت, حاکم وقت کا دربار سجا ہوا تھا, امام زمانہ کی خبر کبرا کا آغاز ہو گیا, وقت کا دربار سجا ہوا. وقت کے یہ چھڑی کہ مریم افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے. ہمارے دربار میں بحث چھڑ گئی کہ مریم افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے. اور جو امیر تھا جو ہے وہ جو دربار میں پڑھنے والے مولوی تھے نا, ان سے پوچھا ذرا بتلاؤ کہ جو ہے وہ تم لوگوں کا کیا عقیدہ ہے, مریم افضل ہے یا فاطمہ. کہنے لگے امیر یہ مشکل سوال ہے, ہمیں ذرا 1 دن کی مہلت دے. امیر مشکل سوال ہے, ہمیں ذرا 1 دن کی مہلت دے, ہم ذرا اسٹڈی کر کے دی 1 دن کی مہلت. مگر اب جو بات ہوگی وہ دلیل یہ نکلا کہ مریم کمتر ہے. کیا دلیل لو؟ کہا امیر دلیل یہ ہے کہ مریم کے لیے, بہت توجہ رکھے گا, امیر دلیل یہ ہے کہ مریم کے لیے
اللہ نے قرآن میں سورہ رکھا ہے سورہ مریم، اور فاطمہ کے لیے کوئی سورہ نہیں ہے، اس لیے مریم افضل ہے اور فاطمہ کمتر ہے۔ استدلال ذہن میں رہے، علی کا چاہنے والا مصلحتوں سے کام نہیں لیتا، مریم افضل ہے فاطمہ کمتر ہے۔ اور دوسرا کہا دوسری دلیل، کہا امیر دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ نے مریم کی طہارت کا اعلان قرآن میں کیا، وطہرا کے ایک لفظ سے کیا، اور فاطمہ کی طہارت کا اعلان قرآن میں نہیں ملتا، تو اس لیے مریم افضل ہے اور فاطمہ کمتر ہے۔ ہو گئی بات۔ دربار میں علی کا بھرے دربار میں علی کا رہنے والا موجود تھا، کھڑا ہوا، کہنے لگا امیر یہ تیرے دربار پہ اور تیرے دربار میں اور تیرے دسترخوان پہ پلنے والے ملا غضب خدا کا یہ مریم کو فاطمہ سے نسبت دے رہے ہیں۔ کہنے لگا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کہا امیر تو میرا عقیدہ سننا چاہتا ہے؟ کہا اپنا عقیدہ بتا اور دلیل کے ساتھ بتا۔ کہا امیر میرا عقیدہ یہی ہے کہ مریم کو فاطمہ سے وہی نسبت ہے جو زمین کو آسمان سے ہے۔ علی کا چاہنے والا ہے، بھرا ہوا دربار ہے، مصلحتوں سے کام نہیں لیا۔ کہا امیر مریم کو فاطمہ سے وہی نسبت ہے جو زمین کو آسمان سے ہے۔ ایک قدم آگے بڑھایا، کہنے لگا دلیل۔ امیر نے تلوار، حاکم وقت میں تلوار نکال کر رکھ دربار میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ بہت توجہ رکھے گا۔ امیر کیا کہہ رہا ہے کہ امیر مریم کو فاطمہ سے وہی نسبت ہے جو زمین کو، اور فاطمہ کے لیے اللہ نے مریم کے لیے قرآن میں ایک سورہ رکھا سورہ مریم، اور فاطمہ کے لیے دو سورے رکھے سورہ کوثر سورہ حلقہ۔ امیر دوسرا سورہ، دوسری دلیل مریم کی طہارت کا اعلان ایک لفظ سے وطہرا کے، اور میری بیوی کی طہارت کا اعلان دو لفظوں سے وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ چاہنے والا ہے، آگے بڑھا، کہا امیر سن مریم کا ایک بیٹا معصوم اور فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم۔ امیر مریم کے بیٹے کو شہادت نہیں ملی، اور ادھر تو ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک اپنے نصیب میں شہادت لکھوا کر لایا ہے۔ مریم کا ایک بیٹا معصوم، مریم کا ایک بیٹا معصوم اور فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم۔ کہنے لگا امیر سن مریم کے بیٹے کو شہادت نہیں ملی، اور ادھر تو ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک شہادت لکھوا کر لایا ہے۔ پورا دربار خاموش ہے، آگے میں وقت سر کو جھکا لیا، دربار پر پڑھنے والے علماء خاموش اور آ گئے۔ امیر نے تلوار نیام میں رکھ لی، علی کا چاہنے والا آگے بڑھا، کہنے لگا امیر تجھے تشریف ہوئی، تجھے اطمینان ملا، اور اگر نہیں ملا تو امیر فکر نہ کر، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آخری جملہ ہے میرے دوستوں، اس جملے کو خاموشی کے پیالے میں پینا جانا۔ کہنے لگا امیر تو فکر نہ کر، یہ مسئلہ، یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ کب حل ہوگا؟ امیر مریم کا بیٹا عیسیٰ چوتھے آسمان پر ہے، اور فاطمہ کا بیٹا مہدی پردہ غیب میں ہے۔ مریم کا بیٹا عیسیٰ چوتھے آسمان سے آئے گا، فاطمہ کا بیٹا مہدی پردہ غیب سے ظہور کرے گا۔ فاطمہ کا بیٹا مہدی نماز پڑھائے گا، مریم کا بیٹا عیسیٰ نماز پڑھے گا۔ جب فاطمہ کا بیٹا مہدی نماز پڑھائے اور عیسیٰ نماز پڑھ رہے ہوں، اس وقت جا کر عیسیٰ سے پوچھنا کہ تمہاری ماں افضل ہے یا رسول کی بیٹی افضل ہے۔ حکم معصوم ہے، یہ مجلس حکم معصوم ہے۔ رسول کے پاس ایک علی تھا، اور کربلا میں میرے حسین کے پاس 3 علی تھے، علی اکبر، علی زین العابدین، علی اصغر۔ میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں
کہ ہمارے زمانے کا امام زیارت میں کہتا ہے السلام علی الدماء السائلات، سلام ہو کربلا کے بعد بہتے ہوئے خون پر، سلام ہو کربلا کے بعد بہتے ہوئے خون پر. یہ کس کا خون بہا؟ جب گوشوارے نوچے جاتے تو کانوں سے خون جاری ہوتا، جب تماچے مارے جاتے تو رخساروں سے خون جاری ہوتا. میں تمہارے زمانے کا امام کہتا ہے، تمہارے زمانے کا امام کہتا ہے السلام علی خد الطریب، سلام ہو اس رخسارے پر جو ہمیشہ مٹی میں رکھا گیا. یہ کس کا رخسارہ تھا جو ہمیشہ مٹی میں رکھا گیا؟ حسین کے سر کو بالوں سے اٹھاتے اور ادھر جی چاہتا مٹی میں رکھ لیتے. تمہارے ہے آپ کو کچھ معلوم ہے جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو سب سے پہلے اپنے جد حسین کی قبر مطہر کی طرف جائیں گے اور جانے کے بعد کہیں گے، قبر مطہر پہ آئیں گے اور یہ کہیں گے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر میرا سلام. قبر حسین سے جواب آئے گا میرے بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام ہو، میرے بیٹے میں تجھے بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہاری طاقت کو بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن میرے بیٹے کاش تم عاشور کے دن ہوتے، میرے بیٹے کاش تم عاشور کے روز ہوتے تو میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے اپنی ابا میں نہ جمع کرتا. میرے بیٹے کاش تم عاشور کے روز ہوتے تو میں اکبر کے سینے سے برچی کا پلہ نکالتا. میرے بیٹے کاش تم عاشور کے روز ہوتے تو میرے عباس کے شانے قلم نہ ہوتے. اور مجھے یقین ہے کہ قبر حسین سے آواز آئے گی کہ میرے بیٹے کاش تم عاشور کے روز ہوتے تو میری بہن زینب کے سر سے چادر نہ چھنتی. چوتھے امام کہتے ہیں میرے چاہنے والوں تمہیں کچھ معلوم ہے کہ ہمیں کس طریقے سے بازار شام میں لے جایا گیا؟ ارے کچھ رسیاں لائی گئی اور ہمیں مویشیوں کی طرح باندھ دیا گیا اور گھسیٹتے ہوئے بازار شام میں لائے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہوئی، آپ کھلی فضا میں بیٹھ کر، آپ کی صدائیں بلند ہیں، آپ کھلی فضا میں بیٹھ کر اس بیوی کو اس کے مظلوم لال کا پرسہ دے رہے ہیں. سکینہ جب اپنے باپ کو یاد کرتی تھی تو ظالم تماچے مارتا تھا. جب یہ لٹا ہوا قافلہ، یہ یتیموں کا قافلہ بازار شام میں پہنچا ہے نا، تو ایک مرتبہ اہل حرم کو حکم دیا گیا، وہ ایک مکان تھا جس کی چھت نیچے تھی، بیویوں کو اس جگہ پر ٹھہرا دیا گیا. آگے آگے شادیانہ بجانے والے، اس کے پیچھے نیزوں پہ سر ہیں شہداء کے، اس کے پیچھے سید سجاد ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقع خاردار ہے، اور اس کے پیچھے ناکا ہے، ناکے کے اوپر علی کی بڑی بیٹی زینب ہے اور زینب کی گود میں وہ 3.5 یا 4 سال کی بچی ہے جو کربلا سے پیاسی چلی تھی. ایک مرتبہ سکینہ نے کہا، بس آخری جملے مصائب کے، ایک مرتبہ وہ بچی جو کربلا سے پیاسی چلی تھی اس نے کہا پھپھی اماں بہت پیاسی ہوں. یہ آواز وہ جو عورتیں تماشا دیکھ رہی تھی نا مکان کی چھت پر، اس کے ان کے کانوں تک گئی. ایک عورت دوڑتی ہوئی گئی، مشکیزہ یا بھرا آئی ہے نبی زینب کے پاس. آپ گریہ کر رہے ہیں، پروردگارا آپ کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگا دے. وہ عورت آئی کوزایاب لے کر، آخری جملہ کہا بی بی میں نے سن لیا کہ یہ بچی بہت پیاسی ہے، بی بی یہ پانی اس بچی کو پلا دیجیے. اور بی بی میں نے یہ بھی سنا ہے جب کوئی یتیم پانی پینے کے بعد دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. زینب نے کوزایاب تھام لیا، کہا بیٹی سکینہ پہلے اس عورت کے لیے دعا کر اور بعد میں پانی پینا. کہا عورت بتلا تیری کیا دعائیں ہیں؟ کہا بی بی میری 3 تمنائیں ہیں. کہا بتلا. کہا بی بی میری پہلی تمنا یہ ہے کہ میرا شوہر پردیس گیا ہے، تم دعا کر دو کہ وہ بخیر و عافیت واپس آ جائے. ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھ بلند کیے،
کہا پروردگارا اس کا شوہر بخیر و عافیت واپس آ جائے. کہا اے عورت تیری دوسری تمنا کیا ہے؟ کہا بی بی میری دوسری تمنا یہ ہے کہ میرے بھی تمہاری طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تم دعا کر دو کہ میرے بچے تمہاری طرح یتیم نہ ہو, ارے ان کا کرتا نہ جلایا جائے, انہیں تماچے نہ مارے جائے. سکینہ نے ہاتھ بلند کیے, کہا پروردگارا اس کے بچے میری طرح یتیم نہ ہو. کہا اے عورت تیری تیسری تمنا کیا ہے؟ کہا بیوی میری تیسری تمنا یہ ہے کہ مجھے مدینے کی زیارت نصیب ہو. جیسے ہی بازار شام میں مدینے کا نام آیا, ایک مرتبہ زینب نے اپنے سر کو بلند کیا اور یہ کہا کہ اے عورت تیرا مدینے سے کیا رشتہ؟ کہا میں مدینے جاؤں گی, ارے روضہ رسول کی زیارت کروں گی, ارے میں نے 5 سال اپنی شہزادی زینب کے گھر کنیزی کی ہے, اپنی بیوی کے باپ جاؤں گی, ان کی قدم بوسی کروں گی. ایک مرتبہ زینب نے کہا اے عورت وہ بیوی اگر اس بازار میں آ جائے تو کیا تو پہچان لے گی؟ کہا خاموش, اپنی زبان کو لگام دے. ارے کہا وہ نور کی شہزادی, کہا یہ منحوس بازار. ایک مرتبہ زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, کہا ام حبیبہ اب اپنے بھی ہمیں نہیں پہچانتے, اگر زینب کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لے, اور حسین کو دیکھنا ہے تو لوگے نہیں صاحب. سیعلم الذین ایان ربنا تقبل انک ماتم حسین.